الرحمن الرحیم۔ سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ کسی طالب علم نے کہا ہے کہ جو دین کا طالب العلم دنیاوی علوم سے آراستہ نہیں ہوتا، اس کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوتا ہے۔ اس لیے دین کے طلبہ کو دنیاوی علوم سے آراستہ ہونا چاہیے۔ ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن آدھا۔ ہم اتنا اتفاق کرتے ہیں کہ دینی طالب العلم کا کانفیڈنس لیول ڈاؤن ہوتا ہے، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں، میں اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ کہ اس لیے ڈاؤن ہوتا ہے کہ یہ مدرسے میں رہتے ہیں اور انہیں دنیاوی علوم سے آہنگی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے ایک نہیں، دو نہیں، 20 مثالیں آج کے اس دور کی میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ جہاں وہ علماء، وہ قرآن اور حدیث پڑھنے والی شخصیات انہیں ABC بھی نہیں آتا، لیکن ان کا کانفیڈنس لیول اتنا ہائی ہے کہ آپ تصور بھی نہیں قائم کر سکتے۔ بیک وقت لاکھوں لوگ ان کی اردو سننے کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ ایک بندہ نہیں، 20 افراد ایسے کہ جن سے بات کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ مشتاق رہتے ہیں، بات کر لیں ہمیں۔ کیوں؟ ان کا یہ کانفیڈنس لیول کیسے آپ ہے کہ وہ ہر کسی سے بات کرتے ہیں اور اس کے لیول سے اوپر جا کے بات کرتے ہیں، لیول سے برابر تو دور کی بات، ڈاؤن دور کی بات، اوپر جا کے بات کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور حدیثیں سیکھی۔ دین کے طالب العلم کا کانفیڈنس لیول اپ ہونا چاہیے۔ کیسے اپ ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ جس دن اس کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ جایا کرے گا۔ جس دن اب اس نے تعلیم قرآن کو بھی تعلیم سمجھا، اس دن یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ جائے گا۔ جس دن اس نے حدیث پاک کے علم کو علم سمجھا، اس دن یہ پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ سمجھے گا کہ میں بھی پڑھا لکھا ہوں، میں بھی پڑھا لکھا ہوں۔ یہ مینٹلی وہ ہوتی ہے کانفیڈنس لیول، ذہنی سطح کا نام ہے۔ آپ ذہن میں جو بنیں گے وہ بن جائے گا۔ اب پڑھے لکھے ہیں تو پڑھے لکھے ہیں، اب جاہل ہیں تو جاہل ہیں۔ تو جس دن ہم نے، پہلی بات یہ ہے کہ جس دن ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ علوم ہیں اور علوم کا خزانہ ہے اور اس سے ہمیں ملتا ہے اور یہ خزانہ لا ریب ہے، اس دن ہمارا لیول اپ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ اپنی شخصیت، اپنی ذات کو کبھی پہچاننے کی کوشش کریں۔ آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ آپ معاشرے کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں اپنا لیول؟ آپ اپنی نگاہ سے دیکھیے، اور اگر کوئی کامل نگاہ لینی ہے تو میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھیے۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جی، آپ کا لیول کیا ہے؟ کیا ڈاکٹر آپ کو کہتا ہوں ملا تو کیا کر رہا ہے؟ اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ آپ توجہ کا مرکز دیکھیں کیا ہے، آپ کی توجہ میں کتنی خرابی آئی ہے۔ آپ کے سامنے اس کی بات آئی، آپ نے اس پہ یقین کر لیا، اور جس کی بات پہ یقین کرنا تھا اس کو آپ نے چھوڑ دیا۔ کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام نہیں، کئی مقامات پر آپ کی خیریت بیان فرمائی، آپ کا افضل ہونا بیان فرمایا، آپ کو اپنا وارث قرار دیا، آپ کو اپنا نائب قرار دیا، آپ کو اللہ رسول کی رحمتوں کا مرکز قرار دیا، آپ کو دعاؤں کا محور قرار دیا۔ کائنات عالم کی ہر شے آپ کے لیے دعائیں کریں، کائنات عالم کو رزق آپ کے صدقے میں ملے، اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں کہ میں کون ہوں۔ مسئلہ وہاں آ کر اٹکتا نا، آپ سمجھے ہی نہیں کہ آپ کون ہیں۔ پہلی بات، آپ نے قرآن و حدیث کے علم کو علم نہیں سمجھا۔ دوسری بات کہ آپ اپنی شخصیت اور اپنی ذات سے بیگانے ہوئے۔ تیسری بات، آپ جب تقابل کرتے ہیں تو آپ کو تقابل نہیں کرنا آتا۔ آپ کے سامنے
کوئی کالج کا اسٹوڈنٹ آ جائے تو آپ اس کے سامنے کالج کا اسٹوڈنٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول بیٹھا، اس لیے آپ مار کھاتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بندہ یہ حرکت نہیں کرتا، آپ کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ عالم ہیں، آپ طالب العلم ہیں، آپ قرآن کی بات کریں، حدیث کی بات کریں، آپ غالب رہیں گے۔ آپ کا نقصان اور قصور یہ ہے، آپ کالج والے کے سامنے بیٹھ کے اس کے کالج کی کہانی شروع کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کالج کیا ہوتا ہے، تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ یہ کہانی شروع کریں؟ دنیا کا میں نے کہا کوئی بندہ نہیں کرتا۔ کبھی کوئی وکیل آپ کے ڈاکٹر اس میں نہیں گھسے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے گا تو اپنی بات چھیڑے گا، میں نے یہ کیس لڑے ہیں، وہ یہ نہیں بولے گا آپ یہ دوائی کیسے دیتے ہیں۔ اصول ہے نا دنیا کا کہ بھائی جب آپ نے کسی کے سامنے بیٹھنا ہے تو آپ اپنی بات کریں گے، سامنے والے کی سنیں، بارہا سنیں، لیکن آپ کو یہ کب تقابل کرنے کا کسی نے کہا کہ بھائی آپ اس کے لیول کیا اس سے باتیں کریں۔ میں اور آسان کروں، یہ سن 2006 یا 7 کی بات ہے، نیا خطیب بنا تھا، کسی مسجد میں نے خطاب کیا اور پیر کی شرائط بیان کی، تو اس میں یہ تھا کہ وہ فاسق معلن نہ ہو۔ تو میں نے ذکر کر دیا کہ جس کے بال کنوں سے نیچے آتے ہیں تو یہ گناہ ہے، فاسق ہوگا۔ اسی طرح جو انگوٹھیاں ایک سے زائد پہنتا ہے وہ بھی فاسق ہوگا، وہ پیر نہیں بن سکتا۔ جمعہ ختم ہوا تو اس وقت میری داڑھی بہت چھوٹی تھی، ایک بابا جی آ گئے، آپ نے پیروں کو برا کہا ہے، اللہ کے ولیوں کو۔ میں نے کسی پیر اور ولی کو برا نہیں کہا۔ وہ بابا جی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے تھوڑی سی انگلش جھاڑنی شروع کی، انگلش میں گفتگو شروع کی اور کہا میں فلاں پروفیسر ہوں اور فلاں لیکچرار ہوں، 2-4 انہوں نے ڈگریز گنوائی۔ میرے کریم رب کا کرم، میں نے بھی 2 سے 3 آیتیں پڑھی، اس کے بعد احادیث طیبہ پڑھی ٹوٹل عربی مضمون کے ساتھ، اور میں نے بڑے تحمل سے ان کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا حضرت پروفیسری اپنی جگہ پر، آپ کی انگلش اپنی جگہ پر، قرآن بھی عربی میں ہے، حدیثیں بھی عربی میں ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اگر آپ ان کا ترجمہ کر دیں تو ہمیں دین کی بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ یقین مانیں میری اتنی سی گفتگو تھی، میں نے انگلش میں اس سے اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا، مجھے نہیں آتی بھائی، کیوں آئے گی، سیکھی نہیں میں نے، اچھی تھی سیکھ لیتا تو بہتر ہوتی، نہیں سیکھی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ انگلش بولنے والا ہم سے اب جیت جائے گا، وہ اپنے گھر پہ جیتے گا، ہم اپنے گھر پہ بادشاہ ہیں۔ اتنی بات کی تو بابا جی نے دوبارہ بولنے کی ضرورت نہیں ہوئی ان کی، چلے گئے وہ، کیونکہ میں نے پوائنٹ یہ دیا تھا بات دین کی ہے، تو میں پروفیسری کا اچار ڈالوں گا یار، بات مسئلہ سمجھنے کی ہے، تو ہم نے آپ کے انگریزی علوم کو کیا کرنا ہے، جہاں بات دین کی آئے گی وہاں عربی آئے گی، آپ مجھ سے عربی میں بات کریں، میں آپ کو عربی میں جواب دیتا ہوں، آپ مجھ سے اصول پہ بات کریں، میں آپ کو اصول سکھاتا ہوں، آپ مجھ سے حدیث پاک کی شروحات پر گفتگو کریں، میں آپ کو وہ گنواتا ہوں۔ یہ میرا لیول ہے۔ بڑے پڑھے لکھے لوگوں میں جو طبقہ کام کر رہا ہے وہ اسی عنوان پہ کام کر رہا ہے۔ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو ان پڑھ نہ سمجھیں۔ پہلی بات میں نے یہ کی تھی قرآن و حدیث کے علم کو علم سمجھیں، دوسری بات میں نے یہ کی کہ آپ اپنی شخصیت کو پہچانیں، اور تیسری بات میں نے یہ کی ہے کہ آپ تقابل جب کرنے بیٹھیں تو آپ علم کا علم سے تقابل کریں، آپ اپنے آپ کو اس کے علم میں گھسا کے چیک نہ کریں کہ وہ والا میرا لیول کتنا ہے، وہ آپ کو نہیں آتا تو کوئی عیب کی بات نہیں، دنیا کے ہر بندے کو تقریباً ایک ہی علم آتا ہے اور دوسرے سے وہ عاری ہوتا ہے، اور عالم دین تو عاری نہیں ہوتا، آپ کو تو بہت کچھ دوسروں کا پتہ ہوتا ہے، آپ تو دوسروں کے گھروں کے چٹوں بٹوں تک جانتے ہیں، آپ یقین مانیے، آپ کو دوائی دینا اگرچہ نہیں آتا لیکن ڈاکٹری کے آدھے معاملات آپ جانتے ہوں گے، وکالت کے آدھے معاملات آپ جانتے ہوں گے، سیاست آدھی سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے۔ اتنا کچھ جاننے کے بعد اب اگر آپ بیٹھیں اور آپ بولیں میں تو بس ایویں ہی ہوں،
تو بس پھر آپ ایویں ہی ہیں. کانفیڈنس لیول دنیاوی علم سے نہیں، کانفیڈنس لیول اپنے آپ کو پہچاننے سے، کم از کم یہ پتہ ہونے سے کہ میرا مرتبہ کیا ہے. میں نے عرض کیا اپنی ذات کو پہچاننے میں، من لم یعرف نفسہ لم یعرف ربہ، جسے اپنا ہی نہیں پتہ چلا کہ میں کون ہوں، وہ رب کو کیا پہچانے گا. آپ کون ہیں؟ اللہ رسول آپ کی تعریفیں کریں، آپ کی مدح کریں، آپ کے فضائل بیان کریں، اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے. آپ اس پریشانی میں روتے رہیں کہ رزق کہاں سے ملے گا. آپ کے صدقے کائنات کو رزق ملتا ہے. 3 باتیں گوش گزار کی ہیں. امید ہے کہ یہ کانفیڈنس لیول اپ ہوگا. آخر میں ایک گزارش کرتا چلوں، دنیاوی علم، دنیاوی علوم کا میں مخالف نہیں، ڈاکٹروں کو درس نظمی کرنا چاہیے. یہ میری ساری گفتگو جتنی میں نے ابھی تک کی ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ جو بچہ قرآن اور حدیث پڑھنے آیا ہے اسے ڈبل مائنڈڈ نہ کیا جائے، اسے ڈبل مائنڈڈ نہ کیا جائے، اسے ان خیالوں میں نہ ڈالا جائے کہ یار تیرا کیا بنے گا قرآن پڑھ کے. بڑی معذرت کے ساتھ اس کو یکسو ہو کر قرآن و حدیث پڑھنے دیں. میرے اللہ نے چاہا اس کی زندگی سنور جائے گی.